نجومیوں والا کام حرام ہے. یعنی ستاروں کو دیکھ کر یہ حکم کرنا کہ فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو گیا ہے، فلاں ستارہ ستارے سے مل گیا ہے، فلاں ستارہ فلاں ستارے سے جدا ہو گیا ہے، یہ جو اتصالات کے ذریعے سے تھوڑا سا جو ہے نا اس کو گرم، ستاروں کی حرکت، ستاروں کی سیر، ستاروں کے ایک دوسرے سے ملنا، ستاروں کا ایک دوسرے سے جدا ہونا، ان کی خبر دینے میں کوئی حرج نہیں. دیکھیں، ان کی خبریں دینے میں کوئی حرج نہیں کہ کس طرح سیر کر رہا ہے، کس طرح مل رہا ہے، کس طرح برج میں داخل ہو رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کی خبریں دینے میں کوئی حرج نہیں. لیکن اس کے ذریعے سے حکم لگانا کہ آپ پر جو ہے اب بالفرض جو ہے آپ کو نقصان پہنچنے والا ہے، آپ کو جو فائدہ پہنچنے والا ہے، یہ احکام جو ہے لے کر آنا اپنی طرف سے، یہ صحیح نہیں. وہ تو اللہ کا کام، مؤثر تو اللہ ہے. نہیں، آپ ستاروں کے ذریعے سے کیسے مؤثر قرار دے رہے ہیں؟ یہ اصل مسئلہ، یہ آرام ہے. تو اسی یہ مطلب آپ کو موقوف ہے چند مقالات از کلام پر. پہلا مقالہ یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ ستاروں کی حرکتوں کو بیان کرنا، ستاروں کے کسوف و خسوف کو بیان کرنا، ستاروں کا آپس میں ملنا، چاہے ظنن ہو یا برہانن ہو، اپنے قواعد کی روشنی اور اصول کی روشنی میں، ستاروں کے جو اصول ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے، کہ اس میں ان کی حرکتوں کے بارے میں بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. کیا چاند گرہن ہوگا یا نہیں ہوگا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. آج جو ہے وہ بالفرض فلاں ستارہ فلاں برج میں داخل ہو، کوئی حرج نہیں، سیر ستاروں کے بیان کرنا. لیکن اس کے وجہ سے احکام لے کر آنا کہ یہ نقصان کرے گا، یہ نفع بخشے گا، یہ جو ہے تمہیں یہ حساب و کتاب کر کے جوڑے کہ آج جو ہے آپ کے لیے خیر ہوگا، آج آپ کے لیے شر ہوگا، آج آپ کا دل منحوس ہوگا، یہ نہیں کہیں، نہیں، یہ آپ کا کام نہیں. بس دو چیزوں میں فرق پہلے تو کریں، ستاروں کی حرکت اور ستاروں کی حرکت سے احکام کو لے کر آنا، دونوں میں بہت فرق ہے. حرکتوں کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، اور ستاروں کی حرکت سے احکام کو بیان کرنا قطعی طور پر یہ اللہ کے کاموں میں شریک قرار دینا ہے. کہ آپ سمجھتے کہ ستارے اللہ کے کام میں شریک ہے کیا نہیں، کہ اس کو دیکھ کر بس وہ نفع ہوگا، نقصان ہوگا، جنگ میں ہار جائیں گے، جنگ میں جیت جائیں گے، شادی جو نفع والی ہوگی فلاں ہوگی، یہ کیا اللہ کرتا ہے؟ یہ ستارے کرتے ہیں. نہیں، کام یہ کام اللہ کا ہے، یہ کوئی ستاروں کا کام تھوڑی کوئی نہیں. اب اللہ کے کام میں اس ستاروں کو شریک قرار دے رہے کیا نہیں. اس لیے یہ منع ہے، نجومیوں کا یہ کام منع ہے. ماشاء کے ساتھ یہ بات چلے، چلو شریعت کا حکم ہے کہ منع ہے، لیکن ستارے اثر تو رکھتے ہیں نا، اثر تو ہوتا ہے نا ان کا. کیونکہ جب مولا جی جب جا رہے تھے جنگ پہ تو کہا، تو پھر اس کو کہا اوپر دیکھو، تو مولا نے جو ہے وہ پتھر اس میں وہ ملنگ گاڑا اور کہا دیکھو اوپر، تو باقاعدہ جو ہے وہ ستارے آئے اور ملے. تو انہوں نے اس نے اشکال یہ کیا تھا کہ وہ مل رہے تھے تو اتفاق تھا، یہ ہو گیا تھا. تو مولا نے باقاعدہ اس کو دکھایا تو ستارے اس وقت ملے، پھر ہٹ گئے. ملے تو اس سے مطلب اثر تو رکھتے ہیں نا. وہ الگ بات ہے کہ حرام ہے اس کو وہ کرنا. ابھی میں عرض کروں کہ ابھی آپ روایت پڑھیں گے قاروت ماروت کی، جس میں بتایا گیا کہ قاروت ماروت دو فرشتے اتارے تھے قوم کے اندر پروردگار عالم نے، وہ ان کو ستاروں کا علم سکھایا کرتے تھے، اور اس زمانے میں صحیح بھی تھا. لیکن پھر
اس کے بعد پروردگار عالم نے ستاروں کا نظام درہم برہم کر دیا ہے انہیں. اب وہ کوئی علم ستاروں کا کوئی نہیں جانتا سوائے اہل بیت علیہ السلام کے. علم تو ہے. علم یہ اس معنی میں کہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ صرف اہل بیت علیہ السلام جانتے کہ کیا اس کے اندر رد و بدل ہوئی ہے، ہمارے لیے نہیں کسی کے لیے. وہ کوئی اپنی طرف سے لگا رہا ہے تو ایک الگ بات ہے. دوسری بات یہ کہ مولا نے جو کہا تھا جنگ کرنے نکل رہے تھے، اس نے کہا کہ مولا آپ شکست کھائیں گے، جنگ نہروان کے لیے نکل رہے تھے غالباً. تو مولانا نے کہا اگر تمہاری بات مان لوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی بات کو چھوڑ دیں. قرآن میں جو ہے وہ اللہ پر بھروسہ کرنے کے لیے کہا، یہ ستاروں پر بھروسہ کرنے کے لیے نہیں کہا. یہ تو خدا کے اندر شریک قرار دینا ہے، تو سارا قرآن باطل ہو جائے گا تمہاری بات کو ماننے لگتے. یہ اس کا جواب تھا مولا کا. ابھی آئے گا، یہ سب اسی میں ہے، اسی مقاصد میں آئے گا. ابھی تھوڑے دنوں میں ہی آئے گا کیونکہ نجومیوں کی بات شروع ہو گئی یہاں پر. تو ابھی دو چیزوں میں آپ کو فرق ہے. ستاروں کی سیر کو بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں، ستاروں کی سیر کے سے احکام کو بیان کرنا منع ہے کہ نفع ہوگا، نقصان ہوگا، منحوس ہے، فلاں ہے، یہ شر ہے، ضرر ہے، یہ نہیں کہے. یعنی ستاروں کی سیر بیان کرے. بس آپ کو شوق ہے تو کریں. نہیں بہت سے لوگوں کو شوق ہوتا ہے نا ستاروں کا. ٹھیک ہے، دیکھو اپنا ستارہ، جیسے لوگ دیکھتے ہیں نا کہ آپ کا ستارہ جو ہے وہ شیر والا ستارہ، تو اس کے اندر آج یہ پیش آ، تو دیکھنے میں کوئی حرج نہیں. اس کے اوپر ترتیب اثر نہیں دیا نا. ہاں ہاں، وہ ایسے ہی بالکل. آپ جس کے پاس بھی جائیں گے آپ کو پہلے تو وہی یہی اس طرح گھیرے گا کہ آپ کو یہ جادو کیا گیا، یہ فلاں کیا گیا، یہ گردش پہ، یہ یوں ہے. سارے اسی طرح کہتے. کوئی عامل ایسا نہیں کہے گا کہ آپ کا ستارہ تو صحیح ہے، کیوں آپ کے کام نہیں ہو رہے. یہ نہیں کوئی بھی کہے گا. نہیں کہے گا آپ کے فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ جو آپ کے جو ہے وہ باندھ دیا، فلاں کر دیا، ستارے گردش پہ. اس قسم کی باتیں کریں گے وہ سب. ورنہ روڈ پر بیٹھ کے وہ طوطے سے فال کیوں نکلواتے ہو پھر خود اپنے حالات کو ٹھیک نہیں کر لیتے نا. جی ہاں، البتہ یہ کوئی جو اپنے جو ہے ایک برج کسی کا لیو ہوتا ہے، کسی کو اسد ہوتا ہے، کسی کا کچھ ہوتا ہے، اس کو دیکھنے میں اخبار میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ترتیب اثر دینا کہ یہی ہو کر کے رہے گا، یہ غلط ہے. ہاں اخباروں میں آتا ہے نا کہ آپ کا ستارہ اسد ہے، اس کے اندر یہ آج کے دن یہ ہونے والا ہے. ہاں جنتری میں ہوتا ہے فلاں. یہ دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دیکھنے میں مزے کریں، کوئی مسئلہ نہیں. لیکن اس پر ترتیب اثر ہے کہ یہی ہو کر رہے گا. تو ستارے جو ہے تھوڑی کو مؤثر ہے، مؤثر تو اللہ ہے. نہیں اس کے اوپر بھروسہ نہیں کریں، اللہ پر بھروسہ کریں. ہاں سیکھا ہوتا ہے، لیکن جو ہے اس کا کوئی ابھی اعتبار نہیں ہے آج کل کے زمانے میں. ٹھیک ہے آپ پڑھیں، ٹھیک ہے اپنا ستارہ نکالیں، اس میں آج کیا ہونے والا دیکھیں، دیکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ہی مؤثر تام سمجھنا اور کہنا کہ یہی ہو کر کے رہے گا، یہ غلط ہے. وہ تھوڑی مؤثر تام ہے، اللہ مؤثر تام ہے. ہاں بالکل. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کوئی کہتا ہے کہ ضرر ہوگا، فائدہ ہوگا، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ سننے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اس کو ترتیب اثر نہیں دینا، اس کو وہی نہیں سمجھ بیٹھے جو کہہ رہا ہے. مثلا وہ تھوڑی مؤثر ہے، کوئی ستارے کوئی مؤثر تھوڑی ہے، اصل تو مؤثر اللہ ہے. ہاں خیر، آئیے عبارت دیکھیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہ نستعین وهو خیر معین. التنجیم حرام، نجومیوں کا کام حرام ہے. وہ اس سے مراد کیا ہے وہ بتائیں گے. وہو تنجیم کما فی جامع المقاصد، جیسے کتاب محقق کرکی کی کتاب جامع المقاصد ہے، اس میں یوں آیا الاخبار عن احکام النجوم.
احکام پر غور کیجیے. نجوم کی سیر کو بیان کرنے کو حرج نہیں ہے، اس پر حکم لگانا کہ یہ ضرر پہنچائے گا، یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ شر ہے، یہ خیر ہے، یہ احکام نہیں بیان کرو. یہ اللہ کا کام ہے. الاخبار عن احکام النجوم، خبر دینا کہ ستاروں سے یہ حکم آئے گا کہ یہ خیر ہوگا، یہ شر ہوگا، یہ باطل ہوگا، یہ فائدہ پہنچائے گا، یہ منحوس ہے، یہ نہیں کہے نا. بے اعتبار الحرکات الفلکیت، حرکت فلکیہ کے اعتبار سے نجوم کا حکم لگانا. والاتصالات الکوکبیت، یا ستاروں کا آپس میں ملنے کے ذریعے سے کوئی حکم لگانا، یہ خبر دینا جائز نہیں ہے. توضیح المطلب ہے یتوقف علی الکلام فی مقامات، کہتے ہیں مطلب کی توضیح کے حرام ہونے کی جو وضاحت ہے موقوف ہے کہ ہم گفتگو کریں چند مقامات پر. مقام اول یہ ہے الاول الظاہر انه لا يحرم الاخبار عن الاوضاع الفلکیۃ المبتنیۃ علی سیر الکواکب، کہ خبر دینا حرام ہے. خبر دینا حرام نہیں، سیر کے بارے میں، یعنی ستاروں کی حرکت کے بارے میں خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. لا یحرم الاخبار، خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے ستاروں کی جو ہے سیر کے بارے میں. عن الاوضاع الفلکیت، وضع فلکی جو المبتنیت علی سیر الکواکب، جو وضع فلکی مبتنی اس بات کے اوپر کہ ستاروں کی سیر کے اوپر وہ وضع فلکی موقوف ہوا کرتے ہیں. کل خسوف النوش عن ایلولۃ الارض بین النجرین، جیسے سورج گرہن کہ جو پیش آتا ہے، ناشی ہوا کرتا اس سے کہ زمین حائل ہو جاتی سورج و چاند کے درمیان، اس سے سورج گرہن لگ جایا کرتا ہے. بل کسوف النوش عن ایلولۃ القمر او غیرہ، یا چاند گرہن لگ جاتا ہے کہ جب وہ حائل ہو جاتا ہے چاند زمین اور سورج کے درمیان، او غیرہ، یا کوئی ستارہ جو ہے درمیان میں آ جاتا ہے تو اس سے بھی کچھ جو ہے اندھیرا چھا جاتا ہے. بل یہ اس میں کوئی خبر کہ ستاروں کی حرکت میں جو ہے خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کی سیر کے بارے میں خبر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے. بل یجوز الاخبار بذالک، بلکہ ستاروں کی حرکت یقینی طور پر بھی آپ اپنے قواعد نجومیہ کے تحت حرکت کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں، یقینی ہو یا ظنی قواعد ہو، دونوں طریقے سے اطلاع دی جا سکتی ہے. بل یجوز الاخبار بذالک، اسی سیر ستاروں کی خبر دینا جائز ہے. اما جزمی طور پر خبر دے کہ یہ ستارہ یہاں سے برج میں یوں داخل ہوگا مثلا. اذا استند الی ما یعتقدہ برہانا، جب ایک نجومی تکیہ کرتا ان قواعد پر کہ جس قواعد کا اعتقاد رکھتا ہے برہان و دلیل کے ساتھ کہ یہ صحیح ہوتا ہے ہمیشہ. برہان اس کے پاس یعنی اصول و قواعد ایسے جس سے برہان موجود ہے کہ یہ آج ستارہ فلاں برج میں داخل ہوگا مثلا. او ظنن، یا ظنی جو اس نے سیکھا اس سے ظن ہو رہا ہے. اذا استند الی الامارات، جب چند امارات کی طرف اس نے تکیہ کیا ہوا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، ستاروں کی حرکت بیان کرنے میں کیا حرج ہے. وقد اعترف بذلک جملۃ ممن انکر التنجیم، حتیٰ وہ علماء جنہوں نے نجومیوں کے کام کو حرام قرار دیا انہوں نے بھی یہی کہا کہ بھائی ستاروں کی حرکت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. وقد اعتراف کیے بذلک، یعنی یہ جائز ہونا سیر ستاروں کو بیان کرنا. جملۃ ممن انکر التنجیم، جملے از ان علماء نے جنہوں نے تنجیم کا انکار کیا ہے، تنجیم کو منع کیا لیکن اس کے باوجود اس کو جائز قرار دیتے ہیں کہ ستاروں کی حرکت بیان کرنے میں کوئی حرج نہیں. منہم السید المرتضی، جن علماء میں سے جو تنجیم کو حرام قرار دیتے ہیں اس میں سے ایک سید مرتضی اور شیخ ابو الفتح الکراجگی، اور شیخ ابو الفتح کراجگی ہے. فیما حکیہ عنہما فی رد الاستدلال علی اصابتہم فی الاحکام باصابتہم فی الاوضاع، اس جگہ پر کہ جہاں پر ان دونوں سے حکایت کیا گیا، سید مرتضی اور آغا شیخ ابو الفتح سے جو حکایت کیا گیا، فی رد الاستدلال، ان لوگوں کو کے استدلال کو رد کرتے ہوئے، جو استدلال کرتے ہیں کس بات کے اوپر کہ ان ستاروں کی حرکت کے ذریعے سے نحوست کو پہچانتے ہیں.
ستاروں کی حرکت کے ذریعے خیر و شر کو پہچانتے، ستاروں کی حرکت کے ذریعے شکست کھانا جنگ میں پہچانتے. یہ جو ہے کہتے ہیں کہ یہ جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کے استدلال کو توڑتے ہوئے آغا سید مرتضیٰ اور شیخ ابو الفتح نے کہا یہ غلط ہے، بالکل یہ کوئی چیز ہی نہیں، خواہ بے وقوف بنا رہے ہیں. بہرحال ابھی اس کو بہت شدت ہو جائے گی. فی الحال تو ابھی یہ سمجھیں کہ وہ علامتیں ہو جانا الگ بات ہے، ہم کسی ستاروں کے ملنے سے کوئی خبر دیں کہ یوں ہی ہوگا یہ الگ بات ہے، دو الگ الگ بات ہے. وہ یہ علت سے معلول کی طرف جانا الگ ہے، وہ معلول خود وجود میں آ گیا، اس سے علت کو سمجھنا ایک الگ بات ہے، دو الگ الگ چیزیں ہیں. استدلال کو رد کیا علی اصابتہم فی الاحکام، کہ احکام میں نجومی لوگ صحیح پہنچ جایا کرتے، بے اصابتہم فی الاوضاع، وضع فلکی کے اندر پہنچ جانے کے نتیجے میں احکام میں بھی صحیح پہنچ جایا کرتے ہیں. کچھ لوگوں نے استدلال کیا، یہ اس استدلال کو رد کیا سید مرتضیٰ نے اور آغا ابو الفتح نے، دونوں نے رد کیا. ما حاصل ہو، جس ابو الفتح اور سید مرتضیٰ نے رد کیا اس کا خلاصہ یہ، رد کا خلاصہ ان الکسوفات واخترار الکواکب وانفصالها من باب الحساب، یہ چاند گرہن اور سورج گرہن اور ستاروں کا آپس میں ملنا اور ستاروں کا آپس میں ایک دوسرے سے جدا ہونا، یہ جو حساب کتاب ہے یہ حساب کے باب سے ہے. وسیر الکواکب، اور ستاروں کی سیر کرنے کی اور ان کے جو ہے راستوں کی بات صحیح ہے. وَلَهُ اصول صحیحۃ، اور اس اقتران کے لیے سیر کواکب کے لیے چند اصول ہیں، وقواعد سدیدۃ، اور مضبوط قواعد ہیں. لیکن اس کے باوجود وَلَيْسَ كَذَلِكَ مَا يَدَّعُونَهُ عَنْ تَأْثِيرِ الْكَوَاكِبِ فِي الْخَيْرِ وَالشَّرِّ، لیکن یہ سیر یہ دلیل نہیں ہے اس بات کے اوپر کہ جس کا وہ ادعا کرتے کہ وہ نحوست میں یا تاثیر گزاری میں یا خیر و شر میں دخیل ہے. یہ بات جو ہے صحیح نہیں ہے. ممکن ہے وہ اپنے قواعد کے تحت حرکت کر رہے ہوں گے، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جو ہے وہ کیسے پتہ چلا کہ نحوست ہے؟ نحوست جو ہے اس پر دلیل نہیں ہے. نہیں وَلَيْسَ كَذَلِكَ، لیکن ایسا نہیں کہ ان ستاروں کی حرکت کے ذریعے سے ما یدعونہ، وہ چیز، وہ نحوست، وہ خیر و شر، وہ نفع و نقصان، کہ یدعونہ، کہ جس کا یہ نجومی حضرات دعویٰ کرتے ہیں، من ان تاثیر الکواکب فی الخیر والشر والنفع والضر، کہ یہ ستارے اثر انداز ہوا کرتے ہیں خیر و شر میں، ستارے اثر انداز ہوا کرتے ہیں نفع و ضرر میں، یہ نہیں مانتے، یہ غلط ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ الْفَرْقُ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ، اگر ان دونوں میں فرق نہ ہوتا، یعنی ستاروں کی حرکت میں اور اس کے ذریعے سے خیر و شر کو پہچاننے میں فرق نہ ہوتا، إِلَّا الْإِصَابَةَ الدَّائِبَةَ الْمُتَّصِلَةَ فِي الْكُسُوفَاتِ، یہ دونوں کے اندر فرق نہ ہوتا مگر یہ کہ ہمیشہ جو ہے وہ اپنے مطلب پر پہنچ جاتے ہیں، جس کے نتیجے متصل ہونے کے ذریعے سے چاند گرہن واقع ہوتا ہے، سورج گرہن واقع، وما یجری مجرا، اور انہیں جیسے واقعات ہوا کرتے ہیں جو چاند گرہن اور سورج گرہن کی طرح ہوا کرتے ہیں. فلا یکاد یبین فیہا خطأ، اگر یہ ان کے قوانین کی سے ہمیشہ پیش آتا ہے تو ان قوانین میں کوئی خطا نہیں ہونا چاہیے. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ولا یکاد یبین فیہا خطأ، تو امید نہیں ہے کہ ان کسوفات اور ان اصابت دائمہ میں خطا واقع ہو، کیونکہ وہ تو قوانین کے تحت چل رہے ہیں. وأن الخطأ الدائب المعهود إنما هو في الأحكام حتى أن الصواب فيها عزيز، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں، بے شمار ان میں خطا زیادہ ہے. ان کے جتنے بھی قواعد مضبوط ہو لیکن زیادہ تر خطا ہوتے ہیں، اکا دکا کوئی صحیح ہو جاتا ہے، تو اس سے تھوڑی کوئی علم نجوم جو ہے صحیح مان لیں گے. وأن الخطأ الدائمہ، خطا ہمیشہ ہوتی ہے، کیا معلوم ہے،
قواعد میں چلو ٹھیک ہو سکتا ہے کہ وہ ستارے آپس میں ملتے ہوں تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے احکام جو نکال رہے ہیں کہ نفع ہوگا، نقصان ہوگا، شر ہوگا، خیر ہوگا، نفع، یہ جو نحوست ہوگی، یہ جو احکام نکال، اس میں غالباً وہ خطا کرتے ہیں، بلکہ انہوں نے دائم معہود ہے، یعنی ہمیشہ تقریباً خطا کر رہے ہوتے ہیں، خطا جو دائمی ہے اور معہود یعنی پتہ ہے، معلوم ہے بالکل، انما فی الاحکام، خطا جو ہمیشہ احکام میں ہوتی ہے، حتی ان الثواب فیہا عزیز، یہاں تک کہ پہنچنا ان احکام کے ساتھ بہت شاذ و نادر ہے، اکا دکا صحیح ہوتا ہے ورنہ اکثر جو غلط ہوتا ہے۔ وما يتفق فيها من الاصابت قد يتفق من المخمن، مخمن یعنی اندازہ گیری کرنے والا، یہ جو اندازہ گیری کرتے ہیں ستاروں کی حرکت سے، تو یہ جو پایا جاتا ہے اصابت کرنا یعنی واقع تک پہنچ جانا، قد یتفق، کبھی کبھی صحیح ہوتا ہے، من المخمن جو اندازہ گیری کرنے والا، یہ خطا ہونا اکثر و منہ، یہ خطا زیادہ ہے ان لوگوں سے جو وہ خبر دیا کرتے اس وقت۔ فحمل احد الامرین علی الاخر بہت وقلت دین وحیاء انتہا المحکی من کلام السید مرتضی رحمہ اللہ، کہتے ہیں پس ایک کو دوسرے پر حمل کرنا، ستاروں کی حرکت کو ستاروں کے احکام پر حمل کرنا، یہ جو ہے در حقیقت یہ اندازہ گیری کرنا ہے اور دین کی کمی ہے، حیا کی بھی کمی ہے، بے حیا آدمی ہے جو یہ سے احکام اپنی طرف سے لے کر کے آ رہا ہے، لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، حیا کی کمی بے غیرت آدمی ہے کہ جو لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ فحمل احد الامرین، احد امرین یعنی ستاروں کی حرکت کو بتانا صحیح ہے قواعد کے اعتبار سے، مثلا الاخر ہے دوسرے پر حمل کرنا کہ احکام بھی صحیح ہوں گے، بہت یہ زبردستی کی جو ہے ایک اندازہ گیری ہے، وقلت دین و حیاء، اس کے پاس نہ دین ہے نہ حیا و غیرت ہے، انتہا المحکی من کلام السید، انتہا تک پہنچ گیا وہ کلام جو حکایت کیا گیا سید مرتضیٰ سے صلی اللہ